رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانہ مقدر کیا تھا عارضی طور پر چند دنوں کے لیے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مصر میں چرچا ہو گیا، زلیخا نے اپنا دل ایک نوجوان کو دے دیا ہے اور وہ فریفتہ ہے اس کے اوپر، اس کے حسن کو، جمال کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی پاکیزگی کو، پاک دامنی کو دیکھ کر زلیخا اپنے دل کی مالک نہیں رہی ہے۔ شہر میں عورتوں کا گویا مشغلہ بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، آپ کا علم و فضل، آپ کی کرامت، زہد و تقوی، اخلاص و للہیت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے سامنے زلیخا ٹک نہ سکی۔ لہذا زلیخا نے اپنے اس بدنامی کو ختم کرنے کے لیے شہر کی جو معزز خواتین تھی، معزز گھرانے تھے، ان میں سے 40 عورتوں کو دعوت پہ بلایا۔ شاندار شاہانہ دعوت کا انتظام کیا گیا، طرح طرح کے کھانے، میوے جات، ہر چیز دسترخوان پہ چنے گئے، پھل فروٹ ہیں۔ ظاہر ہے بادشاہ کی طرف سے دعوت کا اہتمام تھا تو کیا چیز دسترخوان پہ نہ رہی ہوگی۔ جب وہ معزز خواتین معزز گھروں کی تشریف لے آئیں تو ان سب کے ہاتھ میں ایک چاقو، سکین، ایک چھری بھی دے دی گئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب یوسف آویں تو تم لوگ لیمو یا کوئی اور چیز، سیب، جو بھی چیز رہی ہو پھل میں، وہ تراش کر کاٹ کر یوسف کو پیش کرنا۔ لہذا قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا۔ شاندار ان کے بستر، مسند، گاؤ تکیے کا انتظام بھی کیا گیا، اونچی اونچی مسہریاں لگائی گئیں، جو مناسب چیز ہو سکتی تھی وہ سب لگائی گئی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی گئی۔
اور زلیخا نے کہا وقالت اخرج علیہن، لائن سے یہ خواتین جو عمدہ لباس میں، عمدہ پوشاک میں، زیب و زیبائش میں آراستہ پیراستہ ہو کر معزز گھرانوں کی معزز خواتین، یعنی حسن و جمال کا پیکر مخدرات تھیں جمیلہ، جن کے حسن کو دیکھ کر دنیا کے لوگ بھی پگھل جاتے تھے. ایسی خواتین جب لائن بلائن بیٹھی ہوئی ہیں اور انتظار میں ہیں کہ اب وہ شخص آئے گا جس کے اوپر زلیخا فدا ہے، دل دے بیٹھی ہے. زلیخا نے کہا اخرج علیہن، اے یوسف آئیے تشریف لائیے. فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان خواتین نے علم و فضل، زہد و ورع، تقوی و اخلاص، للہیت اور نبوت سے سرفراز کیے جانے والے شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، مسلم شریف کی جو روایت ہے کہ کائنات کی آدھی خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آدھی خوبصورتی میں پوری کائنات کو تقسیم کر دیا گیا. حسن و جمال کا یہ پیکر چاند جیسا مکھرے والا جب وہ آیا ہے ان کے سامنے، تو پہلے تو زلیخا دل دے بیٹھی تھیں. یہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہاتھ کو کاٹنے کا احساس تک نہ رکھ سکیں، اور یہ کہہ دیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب ان کو دیکھا تو بہت زیادہ اپنے احساس و گمان سے بڑا سمجھا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اس کاٹنے کا بھی احساس باقی نہ رہا. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو معزز فرشتہ ہیں. یہ معزز فرشتے کی صورت معلوم ہو رہی ہے. اگر یہ انسان ہوتے، انسانی دل ان کے اندر ہوتا، حسن و جمال کی طلبگار ہوتے، تو پھر ہم جیسی حسیناؤں، ہم جیسے ناز و انداز والی خوبصورت ترین عورتوں کی طرف ضرور توجہ فرماتی ہیں. ساری کائنات ہماری خوبصورتی کی داد دیتی ہے، اور یہ ایسا انسان ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے. اور اس عمر میں خواتین کی ضرورت بھی انسان کو ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا اللہ والا ہے، زہد و کمال میں اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، اخلاص و للہیت میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اللہ سے اتنا قریب ہو چکا ہے کہ ہم جیسی خوبصورت خواتین کو خاطر میں یہ شخص نہیں لایا. یہ تو معزز فرشتہ ہی لگتا ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اس وقت زلیخا کو موقع مل گیا کہ اے خواتین، تم لوگوں نے مجھے ملامت کی تھی اس شخص کے بارے میں کہ میں دل دے بیٹھی ہوں، میں فریفتہ اور عاشق ہو چکی ہوں. یہ بتاؤ کہ تمہارا انجام کیا ہوا جب میرے یوسف کے حسن جمال کے اوپر تمہاری نگاہ پڑی، تو کیا تم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکی؟ قرآن یہ کہتا ہے فاستعصم، عصمت اس کی ثابت ہے. اسی لفظ سے بعد مفسرین نے عصمت انبیاء کو ثابت کیا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ کا سرزد ہونا یہ ناممکن ہے. اللہ ان کی تربیت فرماتا ہے.
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اگر یہ بات نہیں مانیں گے جو میں ان سے کہہ رہی ہوں تو پھر ان کا انجام جیل کی اندھیری کوٹھری ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب زلیخا نے آپ کو سمجھایا آپ نہیں مانے، ان کے حسن و جمال کا انکار کر دیا، دعوت کا اہتمام کرنے کے بعد خواتین بھی باہر نکل کر کے آئیں، پہلے ان کو سمجھایا کہ آپ زلیخا کی دعوت قبول کر لیں، جو وہ کہہ رہی ہیں اس کو مان لیں۔ آپ نے ان کا انکار کر دیا، پھر وہ اپنے آپ کو پیش کیں کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں قبول فرما لیں۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ سب ایسی امید ان سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو پھر ان خواتین نے ہی زلیخا کو یہ مشورہ دیا کہ اے زلیخا، یہ شخص کسی حال میں ماننے والا نہیں، اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کو زندان میں قید کر دیا جائے، جیل کی ہوا کھلائی جائے۔ وہی زلیخا کہہ رہی ہے لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، ٹھیک ہے پھر ان کو جیل میں جانا ہی ضروری ہے، جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اگر ان کو شاہی محل، شاہی حسن و جمال کی پیکر زلیخا اور شاہی ناز و انداز پسند نہیں ہے تو پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے اس شخص کا کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے؟ کیونکہ میں اس کو دل دے کر تڑپتی ہوں، اس کی یاد میں مجھے نیند نہیں آتی، مچھلی کی طرح تڑپتی ہوں جو اس کو پانی سے نکال دیا گیا ہو۔ تو میں ادھر تڑپوں، یہ جیل کی ہوا کھائے ادھر تڑپے۔ اگر اس کو مسند پسند نہیں تو جیل کی بوریے ہی اس کو پسند کرائے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد جیل کی مشقت اور پریشانیاں، وہاں کے قید و بند کی زندگی کو دیکھ کر یہ گھبرائے، پریشان ہو اور میری طرف مائل ہو جائے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمان شہنشاہی کو سن کر یہ کہا رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، وہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ لوگ مجھے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اے اللہ اگر آپ ان کے داؤ پیچ سے مجھے محفوظ نہ فرمائیں تو ممکن ہے کہ میں اس میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، دیکھیے اتنے بڑے نبی ہونے والے ہیں، معصوم ہیں خطاؤں سے، گناہوں سے، بدکاریوں سے، اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دے رہے ہیں کہ اے میرے مولا، میرے پروردگار، اگر آپ ان گناہوں سے، ان کے داؤ پیچ سے مجھے محفوظ نہ رکھیں تو ممکن ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ادھر زمین پہ مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف ہاتھ اٹھائے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہیں، ادھر سے آواز ہے
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرما لی، قبولیت سے ہمکنار کر دیا۔ ہمیشہ ہے دعا ایسی چیز ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اور فضیلت ہے ہم اور آپ ہیں کہ ہر چیز تدبیریں کرتے ہیں، خدا سے دعا نہیں مانگتے، ان کے سامنے اپنی بے بسی کا، بے کسی کا، اپنی مظلومیت کا اظہار نہیں فرماتے۔ لہذا نبی کے ذریعے سے یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے پرخطر حالات میں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، ایسے موقع پر دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ کو انسان جب پکارتا ہے دل سے، بے قرار ہوتا ہے، مجبور، بے بس، لاچار ہوتا ہے، عرش والا خدا اس کی دعا پر لبیک کہتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہوا، فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے ان کی شرارتوں سے، سازشوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً خدا ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر عوام میں جو یہ چرچا ہو گیا تھا، جو یہ بات عام ہو چکی تھی کہ معاملہ زلیخا کا یوسف کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، لہذا اس بات کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہی بات طے پائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔